بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ فقی ابلیس مقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں آپ رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کو روتا دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دل پسیج گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے نوجوان کیا ہوا؟ وہ نوجوان کہنے لگا، میں ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں، اب میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں، میں سخت پریشان ہوں، لہٰذا مہربانی فرمائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میری سفارش فرما دیجیے۔ حضرت عمر فاروق اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب آپ کے سامنے گئے تو رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے عمر آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے یہاں آ رہا تھا کہ راستے میں ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا جو کوئی بڑا گناہ کر بیٹھا تھا۔ وہ بہت زیادہ رو رہا تھا، اس کی آہزاری دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان کدھر ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، وہ نوجوان باہر کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے اندر آنے کی اجازت دی تو وہ نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور رونا شروع کر دیا۔ اتنا رویا کہ نبی نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرا گناہ بڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، اللہ کے نبی، میرا گناہ بڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ کیا تو نے اللہ کے کسی بندے کو قتل کر دیا ہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے کسی بندے کو بھی قتل نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر ایسا کون سا گناہ ہے جس کو تو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ پھر اس نوجوان نے اپنا قصہ سنایا کہ میں کئی سال سے کفن چوری کا کام کرتا تھا، مردوں کے کفن اتار کر بیچتا اور اپنی ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ چند دن پہلے انصار کی ایک نوجوان لڑکی دفن کی گئی۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق رات کو جا کر اس کا کفن اتارا، اور جب کفن اتار کر جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آیا اور میں پلٹا۔ میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو مجھے آواز آئی، اے اللہ کے بندے، تو نے مجھے مردوں کے مجمع میں ننگا کر دیا اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حالت جنابت میں کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا، اب اس کی آواز کی وجہ سے میرے دل پر ایسا روب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے اور میں اللہ کی پکڑ میں ہوں۔ جب اللہ کے نبی نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے مردہ لڑکی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے بھی فرما دیا کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے تو وہ نوجوان جلدی سے اٹھا اور روتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے سوچا کہ اس وقت اللہ کے محبوب ناراض ہیں، کہیں کوئی ایسی بات ان کے پیارے منہ سے نہ نکل جائے جو میری بربادی کا سبب بن جائے، اس لیے وہ باہر چلا گیا۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو سیدھا پہاڑوں پر چلا گیا۔ وہ نوجوان 40 دن تک نمازیں پڑھتا رہا، سجدے کرتا رہا اور معافی مانگتا رہا۔ اس کے دل کو آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا رہا تھا۔ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا رہا، دعا مانگتا رہا کہ اے اللہ میرے مالک، میں آپ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے بھی فرما دیا ہے کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اے اللہ، اب میں کہاں جاؤں؟ میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں، میرا کوئی نہیں تیرے سوا اللہ۔ جب اس نوجوان نے 40 دن تک معافی مانگی، اللہ کو منایا، تو اللہ کے نبی کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، اللہ رب العزت نے پوچھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیے کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟
یا میں نے پیدا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا ہے کیا مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی اللہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ جب یہ باتیں ہو گئیں تو تیسری بات پوچھی گئی کہ مخلوق کو میں نے معاف کرنا ہے یا کسی اور نے کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے ہی مخلوق کے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ جب آقا نے یہ ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان نے میرے سامنے رو رو کر اتنی معافی مانگی کہ میں نے اس نوجوان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اس نوجوان کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ اس کو خوشخبری سنا دو کہ تیری عاجزی اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت کا پیغام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی ذات کے مالک ہیں اور سزا و جزا کے مالک ہیں۔ اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بحیثیت انسان سب کمزور پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر جانے انجانے میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مغفرت طلب کرنی چاہیے، بے شک اللہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ اور اگر بندے کی دعا میں اخلاص حد درجہ ہوگا تو نہ صرف گناہ معاف ہوں گے بلکہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو گناہوں والی زندگی سے اپنے خاص کرم و فضل سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔